رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر سردار طالب حسن نقئی سے ملنے گلبرگ لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ بیٹے احمد ایاز نقئی کے ہمراہ خود باہر آ کر استقبال کیا۔ سیاست والد صاحب سے وراثت میں ملی، خود 5 بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے، وفاقی وزیر ہاؤسنگ بھی رہ چکے ہیں۔ سیاست سے کیا کھویا اور کیا پایا؟ جہاں تک آپ وراثت سے کہہ رہے ہیں تو وراثت شاید مجھے نہیں ملنی تھی۔ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جوانی میں ایک باؤ ٹائپ تھا، صاف پینٹ استری ہوئی ہے، کریز بنی ہے پینٹ کی، شرٹس زبردست قسم کی۔ میں نے اسکولنگ کی ایچ سے جی ایف سی میں آ گیا۔ بالکل سیاست میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ جو باؤ بنا لوں اسی طرح بیوروکریٹ بنوں، بعد میں سی ایس ایس کا ایگزام دوں اور بیوروکریٹ بنوں۔ والد صاحب سردار عبدالحمید نقئی مرحوم شروع سے ہی قانون ساز اسمبلی تو وہ تو 1951 کی تب سے وہ چلتے آئے ہیں، پھر ایوب دور میں رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی، لیکن انہوں نے کہا، بھٹو صاحب ہمارے گھر بھی تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں تمہارے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اور بڑوں کی دیکھیں جی دور اندیشی کتنی تھی۔ انہوں نے 3 بھائی تھے جی، بڑا، درمیان والا اور میں سب سے چھوٹا۔ 79 میں انہوں نے ہمیں ایک دن کہا جی کہ آپ لوگوں نے پھر سے کم بیک کرنا ہے، کیونکہ سیاست کے بغیر اس ملک میں گزارا نہیں، گزارا کھانے پینے کے لیے نہیں، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا تینوں کو، اور کوئی نہیں تھا۔ بڑے بھائی سے پوچھا کہ جناب بتائیں، انہوں نے کہا نا 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 نا، میرا تو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے، میں تو بزنس مین ہوں۔ درمیان والے نے بھی کہہ دیا جی نو نو نو۔ اب میں نے ادھر دیکھا تو ادھر کوئی ہے ہی نہیں تھا، مجھے حکم من ماننا پڑا، اور 79 سے میں نے جی لوکل باڈیز میں کنٹیسٹ کیا۔ اب اس کو وراثتی آپ کہہ دیں یا حکمن کہہ دیں، اور ساتھ چند شرائط انہوں نے میرے ساتھ لگائی تھیں۔ کیا؟ ایک یہ تھا کہ بیٹا کھانا پینا نہیں ہے۔ تو کیا آپ کا کھانا پینا سیاست سے وابستہ نہیں ہے؟ سیاست سے نہیں کھانا، کسی کو نہیں کہنا میری گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ڈالے، خود کرنا ہے۔ اس کا آج نتیجہ کہ کافی زمینیں ہم نے بیچ دی ہیں اور اس کے بغیر چل رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا 302 کا قتل اپنے سر پہ نہیں لینا۔ اور آج بھی رائے صاحب، میں ان کی جب قبر پہ جاتا ہوں تو میری آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہیں، اور یہی کہتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں۔ تو کیا آپ تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کرتے؟ جی میں کرتا ہوں، لیکن بڑی کلیئر کرتا ہوں۔ اگر کوئی سچا کیس ہے تو پھر میں چڑھ کے اس کا مقابلہ کرتا ہوں، اپوزیشن بھی رہی ہے پیچھے۔ اگر کوئی جھوٹ ہو، خاص طور منشیات کا کوئی ہو، چور ڈاکو ہو، اس کی سراسر میں حمایت نہیں کرتا، میں بالکل نہ کر دیتا ہوں، بے شک میرے ووٹرز کو پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ میرا آج سے نہیں پیغام ہے، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، کرتا ہوں ضرور، کیونکہ بیسک نیڈ ہے جی اس وقت۔ ہم نکل ہی نہیں رہے تھانہ اور کچہریوں میں سے۔ لیکن نکلنا تو چاہیے۔ بالکل نکلنا چاہیے۔ میں وہ عزم لے کے آیا تھا جو خان صاحب اب لائے ہیں 22 سال سے۔ میں 40 سال سے کہہ رہا ہوں میرٹ سسٹم، لیکن جناب میرٹ ہے کیا؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کوئی میرٹ نہیں۔ میرٹ تو وہ ہوگا کہ جس دن ہمارے ڈیرے ویران ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس دن میں سمجھوں گا میرٹ۔ اور یہ میں نے بات عمران خان سے بھی دو ٹوک کی ہے۔ پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی آپ کے خاندانی رشتہ دار تھے، ان کی اہلیہ مائی نقین آپ ہی کے خاندان سے تھی، اور کھڑک سنگھ آپ ہی کے خاندان کا بھتیجا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آج جو آپ کو ووٹ ملتے ہیں، کیا یہ وہ پرانی ٹریڈیشن کی وجہ سے ہے، یا آپ کے والد صاحب کے کام کی وجہ سے ہے؟ دونوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ینگ جنریشن آ گئی ہے، اس کو پچھلی ٹریڈیشن کا نہیں پتہ۔ پچھلی ٹریڈیشن کا
جتنا آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے شاید مجھے بھی نہ پتہ ہو، لیکن فلم واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب سردار عبدالحمید نقئی اور میرے ماموں سسر سردار محمد عارف نقئی کی وجہ سے ہمارا خاندان آگے جا رہا ہے، اور ان کی برسی دونوں کی جب ہوتی ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں جی دونوں کو رخصت ہوئے ہمارے سے، لیکن آج بھی ان کی مرثی پہ میلہ ہوتا ہے۔ ہر سیاسی خاندان کا کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کی کون سی خصوصیات سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ ایک تو جی ہمارے بڑوں نے سچ کی سیاست کی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کام وہ کر سکتے تھے لوگوں سے وعدہ کیا، جو نہیں کر سکتے تھے بہت مشکل ہے منہ پہ کہنا، وہ منہ پہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہے۔ یہی چیز میں نے ان سے سیکھی ہے۔ کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی انہا نہ زور نال کیا کرو، میں نے کہا نہیں یار میرے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آج میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں، اور مجھے اپنوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور دوسرا، نہ رشوت لی نہ دلالی کی، سیدھا چل رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ صرف میری ساری زندگی جو اب گزر رہی ہے جی انسانیت کی خدمت میں جا رہی ہے۔ ان کے کزن صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقئی ناشتے پر مدعو تھے۔ ویسے طالب صاحب کی جو ہے نا خوبیاں وہ ہر آدمی کی زبان پہ ہیں، اتنے شفیق، اتنے محبت والے اور اتنے پیار والا کام ہی خود ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بڑا ہوں، ہر چیز مشورے سے کر کے، ہر چیز اپنے پیار سے، محبت سے، اور مجھے نہیں یاد کہ آج تک کبھی میں ان کے چہرے پہ کوئی ناگواری گزری دکھتی ہو، یا کبھی ایسے کہ ان کوئی طیش میں آتے دیکھا ہو۔ ہر وقت کول، خامی ایک ہے بہت بلنٹ ہے، جو سیاستدان نہیں ہوتے تو وہ ہر وقت جو ہے نا جو آدمی آتے ہیں جی کہ یہ کام نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط کام، میں غلط کام نہیں کرنا، میں چوراں امداد نہیں کرنی، جو نجائز کام ہے اس میں ٹوٹل ہی بالکل صاف انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی میں نہیں کرنا جی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی باقی ساری دنیا بہت ان لکی ہے کہ ان کو اتنے اچھے والد نہیں ملے۔ آئی ایم ون آف دا لکیسٹ پیپل آن ارتھ جن کو اتنے اچھے والد ملے۔ کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے موقع بہت دیے میں نے، لیکن آج تک ان سے ڈانٹ نہیں پڑی۔ سمجھا دیتے ہیں، پیار سے سمجھا دیتے ہیں۔ نہیں بحث نہیں جی، میں تو کہتا ہوں میری یونیورسٹی ہیں یہ، ان سے سارا کچھ سیکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سجیشن دے دیتا ہوں، بحث نہیں کرتا۔ سجیشن اگر ٹھیک ہو تو عمل ہو جاتا ہے جی فوراً، اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کو پھر۔ پرتکلف ناشتے کا اہتمام تھا۔ علاقے میں آپ کا اثر تو بجا، مگر ملکی سطح پر آپ کے خاندان نے ہر دفعہ پارٹی بدل لی، کبھی مسلم لیگ جنیجو میں، کبھی مسلم لیگ نون میں، کبھی اسلامی جمہوری اتحاد میں، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد، اور اب تحریک انصاف۔ اتنی پارٹیاں کیوں بدلی؟ ہم تو نہیں بدلنا چاہتے تھے، بیسکلی ہمارے بڑے مسلم لیگی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب مسلم لیگ میں آئے، وہ مسلم لیگ میں چلتے کہ ایوب کے دور بھی، پہلا بھی دور، جنیجو دور میں آپ کو پتہ ہے غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اس کے بعد ایک مسلم لیگ وجود میں آئی جس کا نام جنیجو رکھ دیا گیا۔ میاں صاحب ادھر تھے، نواز شریف صاحب، 88 میں پہلی دفعہ MNA بنا۔ ہاں اس سے پہلے جی والد صاحب میرے تھے اس اسمبلی میں۔ تو جس دن اسمبلی ٹوٹتی ہے، ڈیزالو ہوتی ہے، نواز شریف صاحب نے تو فٹافٹ اپنا راستہ چینج کر لیا۔ ضیاء کے بیٹے تھے اور آج بھی ان کو اسی لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ تو چلے گئے۔ والد صاحب کو، کیونکہ جنیجو صاحب بہت تنہا رہ رہے تھے، والد صاحب کو فون آیا جنیجو صاحب کا کہ جناب آپ اسلام آباد تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ادھر ہمیں بڑی کوشش کی گئی ایئرپورٹ تک روکنے کی، میاں نواز شریف صاحب نے کہ آپ نہ جائیں، کہ انہوں نے اصول پرستی کی اور جنیجو کو جا ملے۔ لیکن ٹھیک ہے، 88 میں کوئی ہم الیکشن لڑے، ہم اسی پارٹی سے، والد صاحب میرے تب انہوں نے مجھے دے دی تھی MNA شپ۔ اس کے بعد
90 میں میاں صاحب نے IGI کا ٹکٹ دے کے مجھے ہروایا. سارے پاکستان میں IGI جیتی اور میں ہار گیا بری طرح. کیوں انہوں نے کیوں آپ کو ہروایا؟ اس لیے جی کہ میں تھوڑا سا بلنٹ آؤٹ اسپوکن تھا. بلکہ ایک دفعہ اخباری بیان بھی دیا تھا. سلمان غنی صاحب آج بھی حیات ہیں, تو وہ تو شور مچ گیا. اگلے دن نقی صاحب جو چھوٹے ہیں, مطلب عارف نقی صاحب, وہ اس وقت وزیر تھے انڈسٹریز کے, تو میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. شرارت تو میں نے کر دی, لیکن ان کو بھی نہیں پتہ تھا. اتنی دیر میں میاں صاحبان کے فون کھڑکے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. میں ان کی بلنٹ کہتا تھا جی کہ جب آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو بے نظیر بن گئے ہیں وزیر اعظم, تو جب وہ لاہور آتی ہیں تو آپ کو ریسیو کرنا چاہیے, تعلقات بہتر کریں, کیونکہ آپ کے پاس سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اور آپ نے چلانا ہے, تو عزت سے چلیں. یہ چیز ان کو نہیں پسند آئی. تو آپ شروع سے تھوڑا اختلافی رائے رکھتے ہیں, باغیانہ نہیں, باغیانہ نہیں, اختلاف اختلاف اپنا ہے میرا, لیکن وہ بھی میں نے پارلیمانی لیکن میٹنگ اس میں کیا. اختلاف کا آپ کو فائدہ بھی ہوا, کیونکہ پھر آپ ہی کے ماموں سسر سردار عارف نقی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اشتراک سے, اور آپ گارنٹر تھے. میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا تھا بے نظیر صاحبہ نے, اور انہوں نے کہا بھئی تمہارے سسر کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, بتاؤ. میں نے کہا بی بی دیکھ لیں, ان کا ٹیمپرامنٹ بڑا تیز ہے. تو کہتی نہیں, میرا سیدھی بات کرو, نہیں تو پھر میں تمہارا یہاں جینا حرام کر دوں گی نیشنل اسمبلی میں. اللہ کرے وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چٹھا صاحب, کیونکہ چٹھا صاحب کا میں بالکل رائٹ مین تھا اس وقت. اقبال احمد خان صاحب بھی تھے زندہ. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے. 2 مہینے کے بعد میں نے بی کراچی بیٹھا ہوا تھا میں, تو ایسے ہی ذہن ذرا تھوڑا سا نا ٹینشن میں ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیا ہے. تو میں نے بی سے ٹائم مانگا. میرا انٹری بالکل تھی فری, کوئی روک تھام مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں تھا, بلکہ میرے پاس گرین ٹیلی فون بھی تھا. مجھے کہتی ہیں کہ تم کدھر ہو. میں نے کہا جی میں کراچی ہوں. کیا بات ہے کوئی؟ میں نے کہا جی کرنی ہے بات آپ سے, پر فوراً پہنچ جاؤ. میں گیا ہوں جی, ہال اپنے بیٹھی ہوئی تھی آفس میں. یہاں ایک ویژن کی بات بتاتا ہوں آپ کو. سیکرٹری خارجہ نے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا مجھے, ان کا انہوں نے پورا ڈرافٹ کاٹا. مجھے کہتی, مجھے طالب بلاتی ہوتی تھی, کہتی ہیں طالب بیٹھو, 2 منٹ بیٹھ جاؤ ذرا. میں بیٹھا, میں ذرا دیکھتا رہا کیا کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے پورا اسٹرائک کر کے اپنے ہاتھ سے لکھا, لکھ کے سب کو کہتی ہیں اب جائیں, آصف کو بلا دیں اندر, آصف زرداری کو. کہتی ہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں پوچھنے آیا ہوں کہ ہمارے بابا وزیر اللہ کیسے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو جواب مجھے ملا ہے نا, میں اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. مجھے کہتی ہیں کہ اتنے میرے اپنی جماعت کے وزراء اعلیٰ اچھے نہیں ہیں جتنا بابا اچھے. اور اس دن سے میری بھی ذرا ایز ہو گیا, ٹینشن کم ہوگی. اور دوسری بات ہے جی کہ ہر روز پہلے ان کو فون کرتی تھی. ہر ضلع کی سیاست الگ ہے. قصور میں آپ اور رانا خاندان اب ایک روایتی حریف بن چکے ہیں. کیا ذاتی لڑائی بھی ہے یا صرف سیاست تک محدود ہے؟ پھر میں آؤں گا بڑوں پہ. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیاست کو سیاست رکھنا ہے, ذاتی انتقام نہیں لینے. میں بالکل کاربند ہوں, سیاست کو سیاست رکھ رہا ہوں. بالکل سیاسی انتقام کا جذبہ ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, اس لیے مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اپنے ساتھ کوئی گن مین رکھنے کی یا کوئی اور. کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے ہی نہیں, اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگی. ہماری نسلیں بھی آگے اور نہیں سماجی کریں گی. طور پر آنا جانا ہے؟ جی سماجی طور پہ تو اتنا نہیں ہے, لیکن کہیں ہم ویسے مل لیتے ہیں کسی کی وفات پہ, کسی کی شادی پہ. لیکن ایک میرے ساتھ اب رانا اسلم صاحب ہیں, MP کی سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, اتحادی ہیں, میرے ساتھ تھے, ٹکٹ بھی ان کا ملا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ جیت نہیں سکے. رانا خاندان بھی اب 2 حصوں میں جی 2 حصوں میں ہو گیا. ایک حصہ رانا اسلم صاحب ہماری طرف آ چکے ہیں کافی عرصے سے. سنا ہے
کہ آپ کے خاندان کو کسی بزرگ کی دعا ہے کہ سانپ کاٹ جائے تو آپ دعا دیں تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی الحمدللہ رائے صاحب، میرے دادا یا پردادا کے ہاں کوئی بزرگ آیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یا سانپ کا دم لے لیں یا سانپ لے لیں جو آپ کی حفاظت کریں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ہمیں سانپ کا دم دے دیں، اور آج تک اللہ کا کرم ہے اس میں ایک شرط دو لگائی تھی کہ ہم نے پیسہ نہیں لینا دم کرتے ہوئے، اور بڑی نیک نیتی سے کرنا ہے. وہ ہم کئی فیملی میں ہے صرف، جیسے میری اگر بیٹی باہر بیائی گئی ہے نا تو صرف بیٹی کا اثر ہوگا، بچوں کا نہیں ہوگا. اگر ہم کسی کو بتا دیں باہر کی لڑکی کو یا لڑکے کو تو اثر ختم ہو جائے گا. اب بھی میرے پاس تانتا لگا ہوتا ہے جب میں اپنے ڈیرے پہ ہوتا ہوں، لوگ دم کرانے آتے ہیں اور اسی وقت فیض یاب ہو کے جاتے ہیں. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے خاندان کو ایک سکھ گرو نے دعا دی تھی کہ آپ کے خاندان میں سے 2 پنجاب کے بادشاہ ہوں گے، کھڑک سنگھ اور شاید سردار عارف نکئی کی طرف اشارہ تھا. جی دعا وہ بھی تھی اور بھی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. پھول نگر جانے کے لیے لاہور سے روانہ ہوئے. پھول نگر ٹاؤن کمیٹی پہنچے. چیئرمین ہیلتھ کونسل پھول نگر اصغر جویا نے استقبال کیا. پھول نگر شہر کو صاف رکھنے کے لیے سردار طالب حسن نقئی کی ذاتی کاوش سے صفائی کے لیے 2 ٹریکٹرز اور جدید کوڑا دان فراہم کیے گئے. پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ سیاست میں آؤ، منافع کماؤ، زمینیں بڑھاؤ، اثاثے بڑھاؤ. آپ کے کتنے اثاثے ہیں؟ آپ نے ایک بڑا زبردست سوال مجھ سے پوچھا ہے. کہنے کو تو بہت آسان چیز ہے لیکن اگر خود بندہ کرے تو مشکل ہے. اثاثہ جات واقعی لوگ بڑھانے آتے ہیں، اپنی جائیدادیں بڑھاتے ہیں. کل کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج وہ اربوں پتی بنے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ میں آپ کو اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں، اپنے اللہ کو حاضر نظر کر کے، کہ میرے پاس وہی کچھ ہے جو میرے باپ نے دیے، بلکہ اس سے بھی آدھے سے آدھا ہو گیا. پہلے کیا تھا، کتنا رہ گیا؟ پہلے ہمارے پاس ایک مل بھی تھی، میری نہیں تھی، میں اس میں چھوٹا بہت سٹاک ہولڈر تھا، بہت تھوڑے شیئر تھے میرے، لیکن یہ ہمارے سارے خاندان کی ملا کے تھی. وہ ختم ہوئی، کوئی چل نہیں سکی. اس کے علاوہ اور بھی والد صاحب نے کچھ پراپرٹیز دی تھی جو ہم نے بیچ دی، سیاست کی نظر کر دی. کچھ بھی نہیں ہے، گلبرگ کی گھر دیکھ کے آئے آپ، وہ بھی والد صاحب کا بنا ہوا ہے. جی وراثت میں کتنی زمین ملی تھی اور اب کتنی ہے؟ پہلے ہمارے پاس تو 100 مربع تھی جی، اب آ جا کے 20-25 مربع رہے گی. اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا ہے میرے پاس رہ گیا. لیکن پھر بھی میرا اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے میرے اوپر کہ اگر میں سجدے میں بھی پڑ جاؤں تو میں ادا نہیں کر سکتا. پتوکی میں ڈی پی ایس اسکول کی سائٹ کا دورہ کرنے پہنچے. ڈی پی ایس اسکول کی جگہ قبضہ سے واگزار کروائی گئی ہے. اسکول کے پروجیکٹ پر اسسٹنٹ کمشنر آصف علی ڈوگر نے بریفنگ دی. پہلے مرحلے میں 50 کروڑ کی لاگت سے اسکول کا ایک بلاک بنایا جائے گا جس میں تقریباً 1000 طالب علم تعلیم حاصل کریں گے. کچہری چوک پتوکی میں نو تعمیر شدہ فیملی پارک کا دورہ کرنے آئے. سر یہاں پرانی کچہری ہوا کرتی کتنی جگہ ہے؟ یہ 50 کنال جگہ ہے.
اور یہاں پہ چیمبرز بھی تھے, ہمارے کچھ پرانے اسٹرکچرز بھی تھے. تو یہ ڈیسیجن کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے, ایڈمنسٹریشن نے اور وکلاء کی لیڈرشپ نے, جی اور اس ڈیسیجن کے بعد پھر ساروں کو انگیج کیا. تو سر یہ سارا جو ہے نیگوسیشن سے اور پیسفل نیگوسیشن سے ہوا. سارے ہم نے اسٹرکچر یہاں سے ریموو کیے ہیں اور آج الحمدللہ یہ زبردست پارک بن گیا. ایک چیز آؤٹ لے آ چکا ہے, ابھی اس کو ہم نے بہت ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ ساری کنٹریبیوشن شہر کے جتنے ساتھی کھڑے ہیں سب کیا جی. اور ایک زبردست قسم کا پارک پتوکی کے لیے ملے گا. ڈفرینٹ جگہ پہ ہم نے پارکنگز بھی دے دی ہیں, لیکن ایک پرائیویسی بھی کریں گے کہ لیڈیز ٹائم بھی رکھیں گے اور پھر فیملی ٹائم ہوگا اور چلڈرن ٹائم بھی ساتھ ہوگا. ابھی چلڈرن بچوں کے لیے جو چیزیں آنی ہیں, جھولے آنے ہیں, جو بچوں کی ریکوائرمنٹس ہیں انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے, اور لوگوں کی ایکسرسائز کا بھی ہے. بلکہ آئیں میں اور آپ ایک راؤنڈ لگا لیں جاگنگ کرتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہوگا. پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ ڈالا. اسسٹنٹ کمشنر پتوکی آصف علی ڈوگر کے دفتر میں آئے. سردار طالب نقی جہاں جاتے ہیں سانپ کا دم کروانے والے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. بیٹے نے ڈوری پر دم کیا. الیکشن لڑتے ہوئے شکست سے خوف آتا ہے؟ ایسا سوال مجھ سے پوچھا ہے, لیکن میں آپ کو اپنے جذبات بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. 2013 کا الیکشن جس طرح کا بھی ہوا آپ کو بھی پتہ ہے, اس رات میں سو گیا ہوں, گہری نیند سویا ہوں, حالانکہ پتہ چل گیا تھا شکست ہوگی ہے جیسے بھی ہوئی ہے. گہری نیند سو گیا ہوں. صبح صبح انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو آپ کا ڈیرا بھرا ہوا ہے, اور آپ کو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ٹھاٹھے مارتے رو رہے تھے کہ جناب یہ رزلٹ کیا ہو گیا, یہ رزلٹ کیا ہو گیا. پہلے تو میں نے سمجھا شاید جیت ہوگی. جب لوگوں کے جذبات دیکھے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو جیت گیا. زندگی میں کبھی کسی موقع پر بہت خوف آیا, بہت ڈر لگا؟ زندگی میں جی جو لمحات مجھے نہیں بھولتے. میں نے اپنی والدہ کی ڈیتھ اپنے سامنے دیکھی. 4 گھنٹے ان کو موت اور زندگی میں مقابلہ کرنا پڑا. وہ منظر میری آنکھوں سے آج تک نہیں جا رہا. میں نے کبھی کسی کی ڈیتھ نہیں دیکھی, لیکن 4 گھنٹے مسلسل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا دعا نکلے, کیونکہ مجھے اپنی والدہ سے بے پناہ پیار تھا, اور ایک قسم کا ان کا میں لاڈلا تھا. آج میری جو تربیت ہے میرے والدین کا نتیجہ ہے. وہ ایک ایسا منظر ہے جسے میں ڈرتا ہوں اور خوف بھی آتا ہے. اپنے آبائی گاؤں بیڑوال میں قدیم گردوارے پہنچے. گردوارے کی تعمیر کے لیے عطیہ دینے والوں میں ان کے سکھ آباء و اجداد کے نام بھی موجود ہیں. گردوارے کی عمارت اب یونین کونسل کے دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. زندگی میں وہ کون سا موقع تھا جس پر آپ بہت خوش ہوئے؟ مجھے اپنی والدہ کو تنگ کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی. اتنا پیار والا تنگ تھا, ڈانٹ بھی پڑتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن میں وہ خوشی مجھے آج بھی میری خواب میں آتی ہے. مجھے اسی طرح میں ان کو تنگ کر رہا ہوں, چھیڑ رہا ہوں. انفیکٹ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی. میں نے جو بات
उनसे करता था, किसी से नहीं मैं कर सकता था। और जिस तरह वो मेरे ऊपर प्रोटेक्शन बनी हुई थी, आज तक ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं मेरे सिवाय खुदा के। शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अरेंज मैरिज पर तैयार हो गए। क्या आपको कोई खातून पसंद नहीं आई थी? मुझे यही खातून पसंद आई हैं जिनसे मेरी शादी हुई है। ये अरेंज मैरिज थी? ये मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मुझे भी पता था, उन्हें भी पता था कि हमारी शादी होनी है, क्योंकि दोनों तरफ के वालिदैन चाह रहे थे कि ये शादी हो। और आज उस शादी का देखें कितना फ़ायदा है कि फैमिली यूनाइटेड है सारी। आसिफ की, सरदार आसिफ नकई की बहन है हाँ। वो फैमिली देखें कितने यूनाइटेड होगी। और ये मैंने अपने वालिद से सीखा था कि एक यूनाइटेड फैमिली को लेके चलना है आगे। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी भी आसिफ के बेटे के साथ। दौरान सफ़र ही नमाज अदा की। शख्स नंबर 45 पठाना गांव में हल्ला पठाना रोड का इफ्तिताह किया, दुआ की। पठाना चक नंबर 45 में हल्के की आवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़े का रक्स पेश किया गया। फूलों की बाकायदा बारिश की गई। जम्मे गफीर की शक्ल में वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी पत्तों की चौधरी मरातब अली के डेरे पर आए। चाय का एहतमाम किया गया था। रखवाला पहुंचे, फूल निछावर किए गए और ढोल की थाप पर अवाम ने इस्तकबाल किया। रखवाला गांव में अपने फार्म हाउस पहुंचे, अपने कैटल फार्म का दौरा किया। फार्म में 42 भैंसें हैं। लाहौर वाले घर में रोजाना दूध दही इसी फार्म से जाता है। फार्म हाउस में एक खूबसूरत झील भी बनाई गई। कश्ती में सवार होकर झील की सैर की। रात के खाने में बारबेक्यू, फिश, बिरयानी, मटन और पालक गोश्त से तवाज़ो की गई। वैसे तो आप सिंधु जाट हैं, मगर नकई क्यों कहलाते हैं? नकई इसलिए कहलाते हैं जी कि जो रूलर थे रंजीत सिंह, उनके ज़माने में एरियाज़ डिवाइड होते थे, एरियाज़ के नाम होते थे। जिस तरह हमारा माझा कह लें आप, माझे का इलाका है, इसी तरह एक नके का इलाका था और उस नके में हम लोग रह रहे थे। एक बहुत बड़ी हमारी पावर थी, उसमें हम रह रहे थे, इसलिए हमें नकई कहा जाता है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को करीब से देखा, पसंद कौन आया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो,
حامد ناصر چٹھا, نواز شریف یا عمران خان؟ میری آئیڈیل محترمہ بے نظیر شہید تھی, کیونکہ وہ ایک ویژنری لیڈی تھی اور میں نے ایک بڑا کلوزلی ان کے ساتھ مائنیوٹلی کام کیا ہے. ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا, اتنا ویژن تھا. اگر آج وہ پاکستان میں ہوتی تو میرا خیال ہے آج پاکستان کی تقدیر کچھ اور ہوتی, ریٹنگ کچھ اور ہوتی. اے گریٹ لیڈی, اے بریو لیڈی. صرف دکھ ہے کہ آج وہ ہمارے میں نہیں. ایک بار وفاقی وزیر بنے, اس بار کیا یہ کوئی ڈیل تھی کہ آپ کے خاندان کو صرف ایک صوبائی وزارت ملے اور وفاقی وزیر نہ بنایا جائے آپ کو, آپ صرف ایم این اے رہیں؟ یہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی جی. صرف ہے کہ میرا خیال ہے کہ نکئی نام سے چیڑ ہے کسی کو کہ جی یہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, شاید ان کو ایلیویٹ کیا جائے تو ایک خاندان پھر سے ریوائیو اپنے آپ کو کر لے گا. ایک خاندان جس کو ایک سیٹ دے دیے جیتے ہم, اور واحد ایم این اے جی میں قصور کا, بلکہ آپ سینٹرل پنجاب میں بھی کہہ لیں تو ایک ہی آتا ہوں میں جس نے سیٹ اپنی ون کی ہے. ملنا تو چاہیے تھا مجھے, لیکن میں سیٹسفائی ہوں. مذہبی رجحان رکھتے ہیں, کیا کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت استخارہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی میری, کوئی بھی رکاوٹ سامنے آ جائے, کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اور ہمیشہ میرا یقین پکا ہے, پختہ ہے کہ ہمیشہ وہ میری مدد کو آ جاتا ہے. روحانیت پر کتنا یقین ہے؟ کیا کبھی کوئی زندگی میں ایسا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جسے بھول نہ سکے ہوں؟ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا تھا جی, ارلی, ہم چھوٹے تھے ابھی, اور بڑا بھائی بھی میرے اتنے بڑے نہیں تھے جو سب سے بڑے تھے. جب کینسر تھا انہیں تو ہائیسٹ لیول پہ آ گیا تھا. وہ جا کے عرض کی اللہ کے حضور, گڑ گڑا کر ہم بھائی روئے, اور جب اس رونے کا اثر یہ ہے کہ وہ سروائیو کر گئے, اور جب کوئی ڈاکٹر ان کا بلڈ ٹیسٹ دیکھتا تو کہتا یہ زندہ کیسے ہے. اور اللہ کا کرم ہے, جب ان کی ایج 90 تھی ہی ڈائیڈ. ان کو کینسر والی پرابلم نہیں تھی جی. یہ کہہ لیں کہ یقین ہے مجھے کہ مانگو اللہ دیتا ہے. یہی ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں امتحان بھی آتے ہیں بیچ میں, لیکن پھر بھی اس کے حضور دعا ہی ہے جی, گڑ گڑا کے روتا ہوں کہ اللہ میاں کرم کر, رحم کر, اور اس کرم اور وہ رحم مجھے لے کے چل رہا ہے. فلمیں اور ڈرامے بھی شوق سے دیکھتے ہیں, پسندیدہ فلمی ہیروئن کون سی ہے اور گلوکارہ کون سی؟ مجھے اس وقت جی سب سے اچھی لگتی تھی شمیم آرا. اس وقت میں فلمیں بھی بڑی دیکھتا تھا. مزے کی بات ہے کہ ہر فرائیڈے کو مووی لگتی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں کوالٹی موویز تھی ہماری. ٹکٹ نہیں ملتا تھا, ایڈوانس بکنگ کرا کے 3 to 6 کی اجازت ملتی تھی گھر سے, جیب میں رکھا ہوتی تھی ایڈوانس بکنگ. پہلا شو دیکھ لینا کہ بعد میں یہ نہ پتہ چلے کہ یہ فلم ڈبہ ہوگی, یہ فلاپ ہوگی. شمیم آرا واز مائی فیوریٹ ایکٹریس. اور اب کون سی ہے؟ ندیم سب سے اچھے تھے جی اس وقت. اب ساری نیا رجحان ہی نیا ہو گیا جی, نہ وہ فلمیں رہیں نہ وہ باتیں رہیں. اگر اب ہے بھی تو مہوش حیات ایک اچھی ایکٹریس بن چکی ہیں. اور گلوکارہ؟ میڈم نور جہاں بہت پسند تھیں جی. اب تو میرا خیال رات فتح علی کمال کر رہے ہیں.